اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری زندگی، میری قربانی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور پروگرام میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ جناب، جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس کا فضل مانگتے ہیں، اللہ سے اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن ایک دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ پروردگار عالم مجھے علم عطا فرما، مجھے علم کی روشنی عطا فرما، میرے دل کو علم کی روشنی سے منور فرما۔ اور سب سے بہترین جو حصول علم کا ذریعہ ہے، جو مضبوط اور مربوط ترین ذریعہ ہے حصول علم کا، وہ کتاب ہے۔ اب کتاب سے مطالعہ ہم جب کرتے ہیں، اور معیاری کتاب ہمیں کیا دیتی ہے جناب؟ معیاری کتاب ہمیں زندگی کا سلیقہ دیتی ہے، ہماری کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، ہمارے کردار کی مثبت تبدیلی جو ہمارے اندر رونما ہوتی ہے وہ بہترین کتاب کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم معیاری کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی ایک معیار ڈیولپ ہوتا ہے، ہماری سوچ مثبت ہو جاتی ہے، اور معیاری کتاب کا مطالعہ یقینی طور پر ہماری زندگی کو پورا بدل دیتا ہے۔ پھر کوئی نیگیٹو بات ہمارے اندر موجود نہیں ہوتی، تمام تر نیگیٹیوٹی ہم سے دور ہو جاتی ہے، ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ایک پازیٹیو لائف کا ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور جب کتاب کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ کتاب اچھی دوست ہے، اچھی ساتھی ہے، ہماری تنہائیوں کی بہترین ساتھی ہے، کیونکہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا، ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یکسوئی کے ساتھ اگر اس کتاب کو پڑھیں، عمدہ اور معیاری کتاب کی بات کی جا رہی ہے جناب، تو یقیناً وہ ہمارے اوپر اچھا امپیکٹ ڈالتی ہے، بہتر امپیکٹ ڈالتی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ تو جناب آج اسی پر کلام کریں گے کہ کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ آج کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے۔ دو مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں، مستقل حصہ ہیں ہمارے پروگرام میری پہچان کا، بہت اچھا، بہت عمدہ گفتگو فرماتی ہیں۔ جس طرح سے دیگر جو ٹاپک ہیں ان پر بھی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ان سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہم کتاب سے علم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ یہ بھی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آئیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ اگلی مہمان شخصیت جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بہت تیزی سے ماشاءاللہ اپنی پرفارمنس سے نام بنا رہی ہیں RYQ TV پر، محترمہ زرمینہ ناصر صاحبہ تشریف فرما ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ امتیاز آپا، جیسا کہ آج کا موضوع ہے کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر، بہترین ساتھی ہے انسان کی تنہائیوں کی، اچھی دوست ہے، رفیق ہے۔ اچھی کتابیں انسان کی بہترین ساتھی ہوتی ہیں، ہم ابتدا میں بھی یہ بات کہہ چکے ہیں۔ آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لفظ کتاب پر غور کریں تو قرآن مجید ایک بہترین کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک اللہ رب العزت نے وہ کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتاری، اور فقط یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی توریت، زبور اور انجیل کے ذریعے انسانوں کو خیر کا، سچائی کا، اقدار کا اور اپنی پہچان کا سبق عطا کیا اللہ رب العزت نے۔ پھر آپ دیکھیں تو علم ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اور علم جگمگا دیتا ہے انسان کے ظاہر اور باطن کو، اور علم میں ایک طاقت ہے جس طاقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور وہ علم، وہ طاقت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اساتذہ سے، قلم سے، کتاب سے۔ یہ تین چیزیں اس علم کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو وہ کتاب ہی ہے کہ جو انسان کو بیٹھا کہیں ہوتا ہے اور اسے دنیا بھر کی سیر کرا دیتی ہے، اس کی موڈ کو بدل دیتی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ کتاب ایک بہترین رفیق ہے یا بہترین ساتھی ہے۔ انسان ایک معاشرتی حیوان اسے کہتے ہیں کہ اس کو ضرورت رہتی ہے انسانوں کی۔ ایک طرف تو اللہ نے اسے رشتے عطا کیے، وہ آنکھ کھولتا ہے دنیا میں تو اس کے پاس ارد گرد والدین کے رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے، دوست احباب وہ اپنے معاشرے سے چنتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک بچہ ہے،
اسے آپ لاکھ گھر کے اندر کھلونے دیں، لیکن اگر وہ اکیلا ہے اور بچے نہیں ہیں تو جہاں وہ بچوں کو دیکھے گا وہ دوڑ کر ان کی طرف جائے گا. صحیح ہے. کیونکہ اسے دوستوں کی ضرورت ہے، اسے رفاقتوں کی ضرورت ہے. تو آپ عمر کے کسی بھی دور میں ہوں، وہ بچپن کا دور ہے، وہ لڑکپن کا ہے، وہ جوانی کا ہے، وہ بڑھاپے کا ہے، آپ کو اپنے دوست احباب کی ضرورت پڑتی ہے. اور آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ہم ذوق، آپ کے ہم عمر لوگ ہوں جن کے ساتھ آپ بات چیت کریں. پھر آپ دیکھیں تو رفیق یا دوست احباب کیا کام کرتے ہیں. جی ایک ینگ ہم جنریشن کا لیں کہ وہ کیا کہیں گے کہ مجھے دوستوں کی ضرورت کیوں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دوست احباب ہی ہوتے ہیں جو آپ کو بور نہیں ہونے دیتے، وہ آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں. پھر آپ پر کڑا وقت آ جائے تو یہی دوست احباب آپ کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. کسی جگہ آپ مشکل میں پھنس جائیں، الجھنوں میں پھنس جائیں، تو اگر آپ کا اچھا دوست ہوگا، ذہین دوست ہوگا، تو آپ کو اس مشکل سے نکال لے گا. پھر اسی طرح آپ اگر تنہا ہیں تو آپ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں تو دوست احباب آپ کی تنہائی کو دور کر دیتے ہیں، تو آپ تنہائی میں بھی انٹرٹین ہونے لگ جاتے ہیں. تو بے ہی نہیں. اب آپ دیکھیں تو ایک اچھی کتاب ایک اچھے ذوق والے کے لیے، جیسے پہلے آپ نے بھی کہا کہ عمدہ اور معیاری کتاب، اچھی کتاب کا اگر آپ انتخاب کریں گے وہ آپ کو بور نہیں ہونے دے گی، ایک اچھے دوست کی طرح. وہ آپ کو اچھی طرح انٹرٹین کرے گی، وہ آپ کو کڑے وقت میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی. آپ اگر اس سے رہنمائی لینا چاہیں گے کہ اس کڑے وقت سے مشکل سے میں کیسے نکلوں، تو آپ کو تمام الجھنوں کا حل دے گی. وہ آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکتی ہے. اگر آپ اپنی تاریخ پر چلے جائیں، عظیم ہستیوں کے عظیم کارناموں پر نگاہ ڈالیں گے تو یہی کتاب آپ کی ایسی بہترین دوست ثابت ہوگی کہ ان کارناموں کے ذریعے آپ کی ایسی راہبری، ایسی رہنمائی کرے گی کہ آپ ان لوگوں کے نقش قدم پر چل سکیں گے. پھر اسی طرح ہم نے کہا کہ تنہائی میں آپ بور ہوتے ہیں اور آپ دوستوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو جو اچھی کتاب پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں انہیں جب کتاب مل جاتی ہے تو ان کی تنہائی دور ہو جاتی ہے. وہ بیٹھے کہیں تنہائی میں ہوتے ہیں، کسی گھر کے گوشے میں ہوتے ہیں، لیکن محسوس ایسے کرتے ہیں کہ کتاب کہیں انہیں جھیلوں پہ لے کر جا رہی ہے، کہیں انہیں پہاڑوں میں صحراؤں میں لے کر جا رہی ہے. اور ایسے ایسے مصنفین تصویر کھینچتے ہیں کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعی وہ اس جگہ پر پہنچ گیا. سفر نامے کی بات اگر کر لیں تو سفر نامے بھی پڑھ کے بالکل ایسا ہی لگتا ہے. اس لیے ہم نے یہ پہلے کہا. پھر آپ دیکھیں تو یہ بلاکس آف ایجوکیشن ہے. بلاکس آف ایجوکیشن سے مراد یہ کہ یہ آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، آپ کو علم دے رہے ہیں. وہ چیزیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں ان سے آپ کو آگہی دے رہے ہیں. اور کسی کا بڑا اچھا قول میں نے پڑھا تھا کہ علم حاصل کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں لا علم ہوں. تو لا علم ہونے کا احساس ہی در حقیقت علم ہے. تو آپ اور پیاس بجھتی نہیں ہے. جن کو علم کی پیاس ہو وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور حال میں مزید تھوڑا سا اور علم مل جائے، تھوڑا سا اور علم مل جائے. پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ. ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے کائنات میں اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اس کی جب آپ اس کی پرت کھولتے ہیں نا تو تفکر کا حکم کیوں ہے کہ وہ ایک کتاب کی مانند ورق پلٹتے جاؤ گے تو نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی. اپنی کتاب پڑھو. اپنی کتاب میں آپ دیکھیں تو آپ کسی عضو کا مطالعہ شروع کریں تو اس کی گہرائی میں اللہ کی قدرتوں تک آپ جا پہنچتے ہیں. اسی طرح آپ کسی پھول کو کتاب سمجھ کر اس کا تفکر کریں، اس پر غور کرنا شروع کریں تو وہ بھی ایک کتاب ہے آپ کے سامنے. اسی طرح آپ کائنات کے کسی گوشے کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ نے بے شمار کتابیں آپ کے دائیں بائیں کھول رکھی ہیں. آپ جائیں، افلا یتدبرون افلا یتفکرون، تدبر تو کرو، تفکر تو کرو. یہ کتابیں کھول کے تمہیں علم عطا کریں گے. اور ہم کوئی بھی ایسی جو معیاری کتاب کی جس طرح بات ہو رہی ہے، جب مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ایک جستجو ہوتی ہے آگے، مزید آگے پڑھنے کی اور پڑھنے کی کہ ہم مزید اس سے کچھ حاصل کریں. تو وہ جستجو جو بڑھنے کی ہے اور پڑھنے کی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے انسان سیکھتا ہے اور آگے کی منزلیں طے کرتا ہے. یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی ہماری جاری رہیں گی. ہمارے ساتھ زرمینہ موجود ہے، زرمینہ سے بھی جان لیتے ہیں مطالعے کی اہمیت. زرمینہ، آپ کیا ارشاد فرمائیں گی مطالعے کی اہمیت، اس کی افادیت کے تعلق سے؟ فرمائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کتابیں انسان کی بہترین ساتھی ہوتی ہے. اور جہاں تک بات ہے مطالعے کی، جب ہم کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سے اپنے سیرت و کردار کو روشن کرتے ہیں. کسی مشہور دانا کا قول ہے کہ اگر آپ کچھ سال کی پلاننگ چاہتے ہیں تو آپ درخت لگائیں، لیکن اگر آپ لائف ٹائم پلاننگ چاہتے ہیں تو لوگوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں. تو کتابیں ہمارے سیرت و کردار کو روشن کرنے کے لیے، ان کو مثالی بنانے کے لیے، کسی فرد کی تربیت کے لیے، اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں. جب ہم دیکھیں کہ مطالعے کے کتنے فوائد ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کتنی افادیت ہے، یقیناً یہ ایک وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جب ہم کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم بیسکلی نالج گین کرتے ہیں، اور علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا. اسی طرح
طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اکارڈنگ ٹو اے ریسرچ یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس طرح ایکسرسائز ہماری فزیکل فٹنس کے لیے امپورٹنس رکھتی ہے زینب، تو مطالعہ ہماری ذہنی تربیت کے لیے، ہماری ذہن سازی کے لیے، ہماری مینٹل گروتھ کے لیے امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. اور پھر کیریکٹر بلڈنگ میں بھی یہ ہیلپ فل ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کہ جب ایک اچھی کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے اچھے موضوعات کے ساتھ، لائک آپ آداب زندگی کے حوالے سے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی کیریکٹر بلڈنگ میں صبر و شکر کو، شائستگی کو، گفتگو کے آداب کو، ان تمام چیزوں کو شامل کرتے ہیں اور آپ کی پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے. اور اگر آپ اپنی فیلڈ کو چوز کرنے کے حوالے سے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی تحقیقاتی سوچ عطا ہوتی ہے، آپ کو مشاغل عطا ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا اور ڈیسیجن کا لائک فیصلہ عطا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں ایک اور ریسرچ کے اکارڈنگ آج کل دیکھیں ہر کوئی شخص ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے، فرسٹریشن کا شکار نظر آتا ہے، تو اکارڈنگ ٹو ریسرچ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب آپ ایک اچھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ود ان 6 منٹس آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ اچھا فیل کرتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اوور کم یور اسٹریس لیول ایز ویل. یہ کتابیں ہماری اس طرح سے بھی مددگار ہوتی ہیں. پھر ہماری میموری کو یہ بوسٹ اپ کرتی ہیں. یاداشت ہماری پرسنالٹی سے کتنا اہم لنک رکھتی ہے، ہم اہم باتیں یاد رکھ سکتے ہیں، سیاحتی مقامات کے حوالے سے یادیں تازہ کر سکتے ہیں، امپورٹنٹ ایونٹس کے حوالے سے اپنی چیزوں کو سیو کر سکتے ہیں اپنی یاداشت کے اندر. تو یہ میموری بوسٹر بھی ہے کیونکہ ہمارے برین کو ایکٹیو کر دیتی ہے. پھر اگر ایک انسان روزانہ 20 منٹس کے لیے اپنا یہ ہابی بنا لے کہ اس کو بکس ریڈنگ کرنی ہے، تو لائک اس کی بولنے کی کیپیبلٹیز میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو ووکیبلری اس کی انکریز ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر لکھنے کی پاور میں بھی اضافہ ہوتا ہے زینب. اور جو لوگ آلریڈی لکھ رہے ہوتے ہیں ان کی تحریر میں ایک پختگی، ایک شائستگی اور ایک نیا نکھار پیدا ہوتا ہے. اس وجہ سے آتے ہیں نئے الفاظوں کے، اور آپ معاشرے کے اندر بھی آپ کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، گویا آپ علم کو حاصل بھی کر رہے ہیں اور علم کے موتی تقسیم کرنے والے بھی بن رہے ہوتے ہیں اور فروغ علم کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے. اسی طرح سے پھر آپ ایک آتھر کے بارے میں جب اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں زینب، ایک مصنف کے بارے میں جس نے یہ وہ کتاب لکھی ہوتی ہے، لائک آپ اس کا تجربہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ لائک اس کو بہت زیادہ سال لگے، اس نے اپنے تجربات کا نچوڑ اس بک کے اندر ایک موضوع کی صورت میں آپ کے لیے پہنچایا، اور جب آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں 2 سے 3 دن میں مکمل کرتے ہیں یا کچھ ٹائم میں، تو آپ کتنے تجربات گین کرتے ہیں، آپ اس کی تحقیقات سے کتنا سیکھتے ہیں. کتاب آپ کو پازیٹیوٹی عطا کرتی ہے، آپ کو نیگیٹو خیالات سے بچاتی ہے، آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی تنہائی کی بہترین ساتھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نشینی اگر کتاب سے ہو تو اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں. اور ایک اچھی کتاب کا مطالعہ ایک تعمیری سوچ رکھنے میں ہماری مدد دیتا ہے، جو ہمارے شاندار فیوچر کی ضمانت ہوتا ہے. پھر ایک انسان کی جو سوچ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ایک اچھی تحقیقاتی سوچ عطا ہوتی ہے، اور ایسے جو افراد ہوتے ہیں دیکھا گیا ہے زینب معاشرے میں وہ معاملات کی تہہ تک بہت جلد رسائی حاصل کر لیتے ہیں. صحیح. اور ایک اچھی کتاب جو آپ کو خزانہ عطا کرتی ہے، جو علم کا خزانہ ہے، وہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو کوئی چرا نہیں سکتا. اس کے ساتھ ہی ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، مزید کلام کریں گے اس موضوع کی مناسبت سے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے زرمینہ صاحبہ. کتاب کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ کتاب ہماری بہترین ساتھی ہے، تنہائیوں کی ساتھی ہے، علم کا وہ خزانہ عطا کرتی ہے کہ جسے کوئی چرا نہیں سکتا ہے. اب بہت ساری چیزوں میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک معلم سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے معلم پر بھی ہے کہ آپ کو وہ مطالعے کا شوق آپ کے اندر پیدا کرے. یہ بھی ایک بات ہے کہ جب ہم کسی کی کہیں درسگاہ میں جاتے ہیں تو نصابی کتب کے ساتھ ساتھ غیر نصابی کتب کا بھی شوق ہونا چاہیے، اور مطالعے کا شوق ہمارے اندر معلم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پیدا کریں. اب یہ ارشاد فرمائیے گا امتیاز آپا کہ کتابوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے دوری کے کیا اسباب ہیں، آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں، ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے زینب، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، ہم وقت گزار رہے ہیں، یہ ایک صنعتی دور بھی کہلاتا ہے، مشینی دور بھی کہلاتا ہے، اور اب تو ایک ڈیجیٹل دور ہو چکا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں موبائلز آ چکے ہیں. آپ آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو یہ سیلاب نہیں تھا جو آج ہے. آج ہر بچے کو نظام تعلیم میں ٹیبلٹ کی ضرورت ہے. ایون کلاسز میں لازم کیا جا رہا ہے کہ ہر بچے کے پاس موجود ہو، اور اب تو آن لائن کلاسز شروع ہو گئے ہیں. تو اب بچوں کے لیے موبائلز، ٹیبلٹس، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ ان کی ضرورت ان کے نظام تعلیم کا ایک حصہ بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کتابوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے. کیونکہ
کہاں آپ کا کتاب کا ایک حجم ہے، ایک وزن ہے، اسے آپ کو اٹھانے کے لیے کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کو رکھنے کے لیے، جبکہ آپ یہ چھوٹا سا موبائل اٹھاتے ہیں اور اس میں کئی کتابیں، سینکڑوں کتابیں اس میں آ جاتی PDF پہ آ گئی نا ہے، ہاں جی، تو وہ چھوٹے سے حجم میں وہ ساری کتاب آپ کی آ جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ کتابوں کا رجحان کم ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں پہلے ایک دور تھا، ایک وقت تھا کہ ہر گھر میں 3 چیزیں ہوا کرتی تھی۔ جب ماضی میں اپنے اسلاف پر نگاہ ڈالتے ہیں، ایک اسلحہ خانہ ہوا کرتا تھا، ایک جواہر خانہ ہوا کرتا تھا، اور ایک کتب خانہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تینوں چیزیں ہر گھر کا ایک لازم حصہ ہوا کرتی تھی۔ غریب سے غریب گھر بھی ہوتا تھا نا، تو اس میں بھی وہ اوپر ایک طاق سا بنا دیتے تھے اور اس میں کتابیں رکھا کرتے تھے، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اسلامی کتب پڑھی ہوتی تھی۔ اور آج آپ گھروں میں جائیں تو ویسا آپ کو مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ایون وہ کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ شیشوں کے اندر کتابوں پہ گرد پڑی ہوئی ہے، اور وہ حسرت سے تکتی ہیں کہ کوئی آئے اور ان الماریوں کو کھولے اور ہمیں استعمال میں لائے۔ تو وہ علم کے خزانے، جواہرات کے خزانے کتابوں میں بند ہو کر رہ گئے، کوئی ان سے استفادہ نہیں کر رہا۔ تو ہمارے ہاں ایک یہ ہے کہ لائبریریز کا ویسا رجحان نہیں رہا، گھروں کے اندر بھی چونکہ اب ضرورت نہیں رہی بچوں کو، اور آپ دیکھیں تو شہری زندگی میں تو آپ کم سے کم سامان اپنا رکھنے پر مجبور ہے، کیونکہ جگہ کم ہے، تنگ ہے، تو اس لیے الماریوں کی جگہ نہیں موجود۔ میں کتنے گھروں میں جاتی ہوں تو کتابیں رف انداز سے پڑی ہوتی ہیں، ان کو وہ ادب اور وہ کیئر ہی نہیں مل رہی جو اس ایک کتاب کا حق بنتی ہے۔ تو ایک لائبریریاں کم ہیں، گھروں میں جگہ کم ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں ادب میں بھی ایک جیسے ڈاکہ لگایا گیا یا اب نقب لگائی گئی، اور ایسا ادب آ گیا جو فحش لٹریچر پر مبنی ہے، گندگی کے مواد پر مبنی ہے، اور ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ بچے ان سے دور رہیں۔ تو ایک ادب کا جو معیار ہونا چاہیے تھا وہ بھی گر گیا۔ پھر آپ دیکھیں تو مصنفین جو ہیں آپ کو بڑا کمزور طبقہ ملے گا، معاشی حوالوں سے بھی ان کو وہ رسپانس نہیں ملتا معاشرے سے جو دیگر شعبہ جات کو مل رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو مصنفین کتابیں لکھتے ہیں اور اس کے بعد پبلش جو کرتا ہے پبلشر، وہ اس پر پیسہ لگاتا ہے، اسے کئی گنا پیسے کما لیتا ہے، جبکہ مصنفین کو ویسا اس کا ریٹرن نہیں ملتا، جس سے کیا ہو رہا ہے کہ کتابوں کا رجحان کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر پہلے ایک کتاب جواہرات سے تولی جاتی تھی، سونے میں تولی جاتی تھی، اور میں پچھلی تاریخ پڑھ رہی تھی تو ایک کتاب لکھی جاتی تھی تو باقاعدہ اسے بادشاہوں کو پیش کیا جاتا تھا، مطلب اتنا اہتمام کیا جاتا تھا، اور لوگ انتظار کرتے تھے کہ کتاب کب آئے گی، فلاں رائٹر، فلاں عالم، فلاں مفکر، فلاں ادیب وہ کتاب لکھے گا تو کب ہمیں پڑھنے کو ملے گی اس کے علم کے جواہرات۔ اور ایک اقبال کا بھی شعر تھا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا۔ تو ہم نے ان علوم سے فائدہ نہ اٹھایا، ابو علی سینا کی اور کتنے ہمارے جو پرانے ہمارے تھے سائنسدان، ان کی کتابیں یورپ نے استعمال کی اور اپنے اداروں میں کئی سال تک پڑھائے۔ آپ دیکھیں تو میڈیکل میں، طب میں، ریاضی میں، جتنا کام علم فلکیات میں ہمارے مسلمانوں نے کیا تھا، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج وہ کہاں سے کہاں کتنی بلندیوں پر جا پہنچے ہیں، اور ہم کتابوں سے دور ہوتے ہوئے ہم اس علم سے بھی دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ تو ایک ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان علم کے خزانوں سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم دور جدید کے بھی ان علوم سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے دینی علوم سے بھی۔ جی بالکل امتیاز آپا، آپ صحیح فرما رہی تھیں، اور جس طرح سے آپ کتاب سے دوری کی بات ہو رہی ہے تو دلچسپی بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے بچوں میں، بڑوں میں، کتاب کو پڑھنے کا رجحان بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ جگہ کی تو بات آپ نے فرمائی جس طرح سے، تو میرے خیال سے دل میں بھی گنجائش کم ہے کہ ہم کتابوں کو پڑھیں، اس طرح سے ہماری دلچسپیاں بھی بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ زرمینہ آپ فرمائیے گا کہ جس طرح سے دوری کے اسباب بتائے ہیں امتیاز آپا نے، اب کیا نقصانات ہو رہے ہیں کتاب سے دوری کے، ہم کتاب سے مطالعے سے دور ہو رہے ہیں، اس کے نقصانات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ بالکل، معاشرے میں انفارچونیٹلی جس طرح فی زمانہ کتابوں سے دوری نظر آتی ہے اور مطالعے کی کمی نظر آتی ہے، اس کا فقدان نظر آتا ہے، تو معاشرہ بہت ساری اخلاقی برائیوں کا شکار ہوتا ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ لائک معاشرتی پسماندگی اور اخلاقی گراوٹ کا ایک اہم کاز جو ہے وہ کتابوں سے دوری کی بنا پر ہے۔ اس سے ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، لائک وہ بڑوں کی بات نہیں سنتی، وہ اخلاقی گراوٹ کا، اخلاقی اقدار کا بیسکلی خیال نہیں رکھتی، ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں بیسکلی تلاوت کلام مجید جو
کلام ربانی ہے اس سے بھی دور ہو گئے ہیں. تو اخلاقیات سے آ رہی ہوگی. مورل سٹوریز ہوتی تھیں جس میں انسانیت کا احترام ہوتا تھا, رشتوں کا احترام, دوستیوں کا ذکر ہوتا تھا, لائک بچے اس سے بھی دور ہو گئے ہیں. اور پھر جب بچے کتابیں پڑھنے سے یا لوگ کتابیں پڑھنے سے دور ہو گئے ہیں, تو وہ اپنی ہسٹری سے دور ہو گئے ہیں, اپنے کلچر سے دور ہو گئے ہیں, اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں. اور بیسکلی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے جو کتابیں پڑھنے سے, وہ اس علم کے نور سے اس کو فراموش کر چکے ہیں, اسے استفادہ نہیں کر سکتے. تو پھر سب سے بڑا نقصان ہی تب ہوا جب انسان اپنی کتابوں سے دور ہو گیا. اور جب بچوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو بچے ڈفرینٹ گیجٹس لائک موبائل, آئی پیڈز اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے, لیپ ٹاپس کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو جہاں میں قرآن مجید کے حوالے سے بات کر رہی تھی, ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں زینب تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کے پس منظر میں جب کلام ربانی کی ٹیچنگز اور تعلیمات پر لوگوں نے عمل شروع کیا تھا مسلمانوں نے, تو مذہب کے پس منظر میں لوگوں نے علمی ذوق ان کے اندر بیدار ہوا اور ان پہ ڈفرینٹ قسم کی شاخیں علم کی واہ ہو گئیں اور انہوں نے علمی ذوق اپنے اندر ڈیولپ کیا. اور مسلمانوں نے کئی ہزار برس تک دنیا پر حکومت بھی کرتے ہمیں نظر آیا. اور ان کی جو ان کے زوال کی جو بیسک ریزن تھی وہ کتابوں سے دوری کی بنا پر ہوئی, لائک ان کے علم کے ذخائر کو جلا دیا گیا, کتابوں کے ذخائر کو جلا دیا گیا. تو اب جب ہم معاشرے کے اندر یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو بچے ہمیں لائک گیجٹس کا استعمال کرتے ہوئے, موبائل کا استعمال کرتے ہوئے, لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس سے ان کی آئی سائٹ افیکٹ ہوتی ہے, جس سے سستی اور کاہلی کا بچے شکار ہو چکے ہیں. اور زینب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ چلے ضرورت کی بات ہو, آپ کو کوئی انفارمیشن گین کرنی ہو, بلا وجہ بھی لوگ سرفنگ اینڈ سرچنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کتابیں پڑھنے سے آپ اپنے ٹائم کا جیسے بہتر استعمال کر سکتے ہیں, تو اٹس اے کمپلیٹ ویسٹیج آف ٹائم. پھر آپ اچھے لکھاری نہیں بن سکتے. ایک ریڈر کہتے ہیں, a good reader is a good leader. تو آپ جب رہنما اصول لیڈرشپ کے نہیں سیکھ پا رہے تو آپ اچھے لیڈر نہیں بن سکتے. آپ کے لکھنے کی صلاحیت ماند پڑ جاتی ہے. اگر آپ کی آواز اچھی ہے لیکن آپ کے پاس انفارمیشن کا خزانہ ہی نہیں ہے جو کتابوں سے دوری کی وجہ سے ہے بیسکلی, تو پھر آپ اپنی تحریر سامنے نہیں لا سکتے. آپ معاشرے کے اندر بیٹھ کے علم کے موتی تقسیم نہیں کر سکتے. تو جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ان کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں لائک طارق بن زیاد, محمد بن قاسم, ٹیپو سلطان وغیرہ, جب ہم کتابیں نہیں پڑھتے تو ہم ان نیشنل ہیروز کے کرہائے نمایاں کس طرح سے انہوں نے انجام دیے اس سے ہم ناواقف رہ جاتے ہیں, اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کو اللہ پاک نے کس قدر خداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا, انہوں نے اپنے اندر کریٹیوٹی کو کیسے اجاگر کیا تھا, اور دنیا کے صفحے پر لائک عظیم شخصیت کے طور پہ وہ کیسے اپیئر ہوئے تھے. اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں. اور ہماری نوجوان نسل جس طرح سے دوسرے گیجٹس میں زیادہ بزی ہو جاتی ہے تو تنزلی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں اپنی خوبصورت تحریروں کو کتابوں کے اندر سجانے والے لوگ اور پھر ہم تک علم پہنچانے والے لوگ کوئی عام شخصیت نہیں تھے. جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال, فیض احمد فیض, حضور داتا گنج بخش, ان کے حوالے سے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج معاشرہ, سوسائٹی جس قدر زبوں حالی کا شکار ہے, اگر ان کتب کا مطالعہ کرتا, تعمیری کتب کا جو ان کے اندر پازیٹیوٹی لے کر آتا, تو وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب انسان ان کتابوں سے دور ہے, ان کی تحریروں سے دور ہے, وہ روشناس ہی نہیں, اویئر ہی نہیں ہے, آگاہ ہی نہیں ہے اس علم کے نور سے, تو پھر معاشرہ ہمیں پستی کا دن بدن شکار نظر آ رہا ہے. کیونکہ جیسے علم سے آپ اپنے بہتر فیوچر کا چناؤ کر سکتے ہیں, تو لائک جب آپ اچھی بکس نہیں پڑھ رہے ہیں, اپنے نیشنل ہیرو سے بھی آگاہی حاصل نہیں کر رہے ہیں, تو دن بدن ڈے بائی ڈے اخلاقی گراوٹ کی جانب جا رہے ہیں, جس سے ان کی سوچ کے اندر بھی نیگیٹیوٹی آتی ہے. بہت ساری بیماریوں کا بھی لوگ شکار ہو جاتے ہیں, نیگیٹیوٹی کے شکار ہو جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. لائک اگر وہ موبائلز وغیرہ استعمال نہیں بھی کر رہے لیکن بکس ریڈنگ نہیں کر رہے, جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو مختلف قسم کے خیالات کی آماج گاہ بن جاتا ہے ان کا مائنڈ. تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ نالج از دا کی ٹو سکسیس. ہمیں دنیا کے صفحے پر کامیاب ہونے کے لیے, اچھی شخصیت بننے کے لیے, اچھا مسلمان بننے کے لیے, کامیاب ڈاکٹر, انجینئر بننے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم بکس کو اسٹڈی کریں. صحیح. کتاب کا جناب ایک اپنا لمس ہے. جب ہم کتاب کو ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں اس کی ایک قربت ہے جس کا آپ کو احساس ہوتا ہے. اور دوسری بات ایک یہاں پر بہت ہی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب ہم موبائل میں یا کسی بھی ایسی چیز میں آپ کوئی ایسا مواد سرچ کرنا چاہیں, پھر آپ کو غیر معیاری چیزیں بھی اس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور لا محالہ جو ہماری چھوٹی ایج کے بچے ہیں وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور جو چیز سرچ کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے جس کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. چیک اینڈ بیلنس رکھیے اپنے بچوں پر کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کس چیز کا مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کس چیز سے انہیں رکنا چاہیے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. یہ ایک زیادہ تر آپ اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی بہت زیادہ اس وقت فی زمانہ بہت زیادہ ضرورت ہے. مزید اس پر کلام کریں گے. ہمارے پاس اس وقت پروگرام میں ایک وقفے پر مجھے جناب جانا ہے. آپ رہے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے
سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مذہبی اسکالرز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کے پینل میں شامل ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکپی صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں زرمینہ ناصر صاحبہ۔ موضوع ہمارا ہے کہ کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ جناب، جس طرح سے دیکھا جاتا تھا کہ گزشتہ چند سالوں میں اس چیز کو بھی میں بہت زیادہ اس کمی دیکھ رہی ہوں کہ ہم کتابوں کا تحفہ دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ۔ کوئی اچھی کتاب اگر بازار میں آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ ایک فلاں کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، یا تحائف کے طور پر ایک دوسرے کو پیش کیا جاتا تھا۔ اس چیز کا بھی بہت زیادہ فقدان ہے۔ امتیاز آپا، ارشاد فرمائیے گا، کیا نصابی کتب کے ساتھ ساتھ غیر نصابی کتب کا پڑھنا بھی کتنا ضروری ہے؟ یعنی آپ نصاب کا تو مطالعہ کر ہی رہے ہیں، لیکن غیر نصابی کتب کا مطالعہ کتنا ضروری ہے؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس بات کو؟ فرمائیے گا۔ زینب، دیکھیں ابھی جو گفتگو ہوئی اب تک مطالعے کی اہمیت اور کتب کی اہمیت کے حوالے سے، تو آپ اس پر غور کریں تو قوموں کا عروج و زوال کتابوں سے جڑا ہوا ہے، اس علم سے جڑا ہوا ہے۔ نصابی کتب بچے کیوں مطالعہ کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اس ڈگری کی ضرورت ہے، اور اس ڈگری اور اس امتحان کے لیے پاس کرنے کے لیے وہ نصابی کتب کو مطالعہ ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتے ہیں وہ، تو اس لیے وہ کتب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو دیگر کتب سے جب تک وہ استفادہ نہیں کرتے، ان کی کتاب سے دلچسپی کا اظہار ہی نہیں ہو رہا۔ پھر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں موضوعات کی وسعت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے، اور انسانوں سے متعلق آپ شعبہ جات دیکھیں تو ہزار ہاں شعبے وجود میں آ چکے ہیں۔ آپ صرف ایک طب کو لیں تو طب کے اندر ہزار ہاں شعبہ جات ہیں۔ صحیح۔ آپ کو آج آئی سرجن الگ ملے گا، ENT والے الگ ملیں گے، آپ کو دل والے الگ ملیں گے، جگر کے الگ ملیں گے، گردے کے الگ ملیں گے، یعنی شعبوں کی تخصیص ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر آپ جائیں انجینئرنگ میں تو ہزار ہاں شعبے انجینئرنگ کے، پھر تخصص کرنے جاتے ہیں تو پھر اس کی شعبہ جات الگ ہو جاتے ہیں۔ گویا میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ موضوعات بہت زیادہ وسیع ہو چکے ہیں، اور ہر فرد کا انٹرسٹ لیول مختلف ہوتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کے مطابق، اس کے ذوق کے مطابق۔ کچھ ادب کو پسند کرتے ہیں، کچھ اپنے شعبہ جات کے متعلق اور زیادہ نالج چاہتے ہیں، تو کتب سے آپ کو ان اپنے ذوق کے مطابق، اپنی علمی حیثیت کے مطابق آپ کو رہنمائی مل جاتی ہے، اور آپ اپنی کتاب، پسند کی کتاب کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو گویا آپ کو نصابی کتب کے علاوہ مطالعہ ہی آپ کو در حقیقت علم دے رہا ہے، آپ کو مضبوط شخصیت بنا رہا ہے، آپ کو پر اعتماد بنا رہا ہے، آپ معاشرے کو فیس کر سکتے ہیں، آپ اپنے ملک و قوم کی ترقی میں ایک اہم رول ہی تب ادا کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس نالج ہوگا، اس کے نور اور اس کی روشنی واقعی آپ کے اندر اتری ہوئی ہوگی، اور آپ اسے انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو دونوں طرح کے علوم، نافع جو انسانی ضروریات سے متعلق ہیں، اور جو باطنی اور روحانی علوم ہیں، جو کتاب مبین کا اصل جو مقصد ہے کہ انسان کو رحمان سے ملایا جائے، وہ بھی تو اتنے مفسرین اور محدثین اور مفکرین اور علماء نے لکھا ہے۔ آپ جائیں ان کے پاس، مثنوی شریف سبق دے رہی ہے، قرآن مجید کے جو اندر چھپے ہوئے راز ہیں ان کو کھول رہی ہے، تو اس طرح سے آپ کو وسعت ملتی ہے۔ مگر آپ آج کے دور کی ضرورتوں پر نگاہ ڈالیں تو ہم جس طرح آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کبھی ایک دور تھا کہ ہم ٹی وی پر بات کرتے تھے کہ ٹی وی کو دیکھنا چاہیے یا نہیں اپنی مجلسوں میں، اور آج وقت اتنی تیزی سے پلٹ گیا کہ آج آپ سوشل میڈیا کے سیلاب کو روک ہی نہیں پا رہے، اور بچے مجبور ہیں کہ انہوں نے موبائل والدین نے انہیں لے کر دینا ہے، اور اس پر کیا کچھ آ رہا ہے۔ تو میں تو اسے اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ آپ کتابوں سے بھی بہت آگے کا سوچیں۔ آج ہم بچوں کو مجبور ہیں کہ وہ گوگل اور وہ دیگر چیزیں جو نان مسلمز کی تیار کرنا ہے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نہیں، ہماری ایسی جنریشن آگے آئے جو گوگل کے مد مقابل کوئی اپنی ایپس بنائیں، اپنی چپس بنائیں، اپنے موبائلز بنائیں، اپنے ایسے گیجٹس بنائیں کہ جن کے اندر اگر اتنی کتب آ جاتی ہیں تو ہمارے بچے اس تخصیص کے ساتھ ان کا مطالعہ کر سکیں، تخصص کے ساتھ اور ان موضوعات کی وسعت کے ساتھ، اور اپنے ملک و قوم کی ترقی کے لیے ایک اہم رول ادا کر سکیں۔ امتیاز آپا، بہت زیادہ ایپس آ بھی گئے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہم اوورآل مجبور ہیں کہ ہم نے جانا ہے گوگل پہ، ہم نے
کروم کو استعمال کرنا ہے, ہم نے یوٹیوب کو استعمال کرنا ہے. تو ابھی پہلے تو ایک سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ ان میں آپ اضافہ کریں نا. آپ کو جتنا بھی آپ کو نالج ہے, آپ کا کوئی تجربہ ہے, اس کا نچوڑ آپ لکھ کے ڈالیں, بول کے ڈالیں. ابھی تو آپ سوشل میڈیا کو اس طرح سے استعمال کریں. لیکن میں اسے اور دور رس نگاہ سے دیکھتی ہوں, تو میں تو کہتی ہوں گوگل کے مد مقابل بنائیں نا آپ, کہ آپ ساری چیزوں کو کنٹرول خود کر رہے ہو, اور ایسی چیزوں کی آپ فلٹریشن آپ کر رہے ہو کہ یہ ہمارے بچوں تک نہ پہنچ سکے. یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے. زرمینہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آج کی جو نئی نسل ہے اس میں ان کے اندر مطالعے کا شوق کیسے پیدا کیا جائے, اور کن کتابوں کو پڑھنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی کون سا مواد پڑھیں, کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے, کون سی نہیں پڑھنی چاہیے. پھر اس میں ایک جو تیسرا پوائنٹ میرا اس سوال میں یہ ہے کہ کس سے معاونت حاصل کریں, کس سے رہنمائی حاصل کریں کہ کون سی کتاب وہ پڑھیں, کون سا مشورہ وہ دیں, کن لوگوں کے ساتھ آپ مشورہ لے سکتے ہیں, ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے, جس کی فی زمانہ بہت امپورٹنس ہے. یہ ضروری بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. دیکھیے یہ رسپانسبلٹی سب سے پہلے پیرنٹس کی ہے, لیکن اس سے پہلے دیکھیے جب نصابی کتب کا مطالعہ انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کو گریڈز اچھے حاصل کرنے ہوتے ہیں, اس کو اپنی آگے لائف کو چوز کرنا ہوتا ہے, اچھی فیلڈ اختیار کرنی ہوتی ہے. جبکہ غیر نصابی کتب کا مطالعہ ہماری شخصیت کو گویا 4 چاند لگا دیتا ہے. تو اپنے بچوں کو اگر ہم چاہتے ہیں ذہنی انتشار سے ہماری ینگ جنریشن محفوظ رہے, ایون ہمارے بڑے بھی محفوظ رہیں, تو ابھی سے یہ اسٹرائیو کرنی ہوگی. اور پھر موبائل کے کی پیڈز کے عادی نہ بن جائیں بچے, بلکہ اچھے رائٹر بنیں, کیونکہ جب موبائل کے کی پیڈز کے عادی بن جاتے ہیں تو ان کی انگلیاں اسی چیز کی عادی ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ اچھے لکھاری نہیں بن سکتے. اچھے رائٹر کی صورت میں ان کی جو اچھی تحریر ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں آ سکتی. تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی کہ جو ہمارے امام غزالی ہیں, شیخ سعدی ہیں, صوفیاء کرام کی بکس ہیں, ان کے حوالے سے بھی بچوں کو اسٹڈی کروایا جائے, تاکہ ان کے اندر اور ماحول کے اندر وہ روشنی اور تازگی پیدا کی جا سکے. اور گویا جب ہم اسکالر کو اچھے سے اسکالر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا اس سے ہم کلامی کا ہمیں شرف عطا ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے بات کی رسپانسبلٹی کس کی, دیکھیں ٹرینڈ کو گھر پہ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کہ علم کی پیاس, بچے کے اندر علم کا وہ ذوق اور شوق بیدار ہو. اٹس دا مورل ڈیوٹی آف پیرنٹس سب سے پہلے. اس کے بعد ٹیچرز کی بھی رسپانسبلٹی آتی ہے. دیکھیں ماں جب بچے کو سکھا رہی ہوتی ہے تو ریڈنگ جو ہے شوڈ بی فن فار دا کڈس, ان کے لیے فرسٹریٹنگ نہیں ہونا چاہیے. آپ لائک کلرفل سٹوریز آج کل مارکیٹس میں اویلیبل ہیں, آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. مورل اچھی سٹوریز جس سے پتہ چلے کہ برائی کا بدلہ برا ہوتا ہے, اچھائی کا صلہ کیا کیا ملتا ہے. اس سے اپنے بچوں میں وہ رجحان بیدار کیا جا سکتا ہے. پھر ماں خود سیکھ رہی ہوتی ہے, انسان کا ویژن اوپن اپ ہوتا ہے, اس کی ججمنٹل پاور اور اس کی کریٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے. پھر چونکہ بچہ بہت زیادہ ٹائم زینب گزارتا ہے لائک اسکولس کے اندر اپنی ٹیچرز کے ساتھ, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ٹیچرز کے ساتھ جب وہ ٹائم گزارا ہے تو ٹیچرز بچے کے اندر اس کریٹیوٹی کو اجاگر کریں. لائک میرے دیکھنے میں آتا ہے رائٹنگ کمپٹیشنز بڑے چل رہے ہیں آج کل اسکول میں, لائک چھوٹے بچوں کے بھی اور بڑے بچوں کے بھی. لیکن اٹس دا ڈیوٹی آف دا ٹیچرز ایز ویل, اسکول کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے اندر ریڈنگ اسکلس کو, لینگویج اسکلس کو بہتر کرنے کے لیے ان کے ریڈنگ کمپٹیشنز بھی کرائیں. پھر گھر کے اندر ہم یہ ٹرینڈ سیٹ کریں گے لائک ایک پیج پڑھایا بچے کو, پھر اس سے کہا اس پہ ڈیبیٹ کر کے دکھاؤ, اس پہ بول کے دکھاؤ. بچے خوش ہوتے ہیں. بچوں کو پیار کرنا سکھائیں کتاب سے, اس کے تقدس کا خیال رکھنا, اس کے احترام کا خیال رکھنا. جس طرح سے چاکلیٹس گفٹ دی جاتی ہیں, سویٹس بچوں کو پسند ہوتی ہیں, ایک اچھی کتاب چھوٹی سی پیاری سی کلرفل سی جس کا میسج بڑا بھرپور اور عمدہ ہونا چاہیے, اس کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ وہ دیا جانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پھر آپ نے کہا معاونت کے حوالے سے, obviously پیرنٹس ان کی معاونت کر سکتے ہیں, ٹیچرز کر سکتے ہیں, فرینڈس کر سکتے ہیں, اچھے دوست جو ان کے ہوتے ہیں وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور پھر ان لوگوں کی مدد سے, سینئرز کی مدد سے جن کا کتابوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے, تبصروں میں, کالمز میں, اخبار بینی جن کا شوق ہوتا ہے, یا لائبریرین ہے, وہ مدد کر سکتا ہے. پھر آپ بچوں کو خود سے ابھی سے, کیونکہ چھوٹی عمر جو ہوتی ہے بچوں کے دماغ کے اوپر وہ خیالات یا وہ خوبصورتیاں ساری نقش ہو جاتی ہیں, ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے, وہ ہیبیچول ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر آپ ان کو لائبریری کا وزٹ بھی ضرور کروائیں, اپنے ساتھ لے کر جائیں. بک شاپس کا وزٹ لاہور کے اندر, لائک کراچی کے اندر, ڈفرینٹ سٹیز کے اندر بہت ساری بک شاپس موجود ہیں, آپ ان کو وزٹ کرا سکتے ہیں. ان کا انٹرسٹ ابھی سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لائک بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے شیکسپیئر کے ناول پڑھنے کا, انٹرنیشنل لیول کی بکس پڑھنے کا, جو اچھی کتابیں ہوتی ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کا شوق ہوتا ہے. جو فارسی خواہ ہوتے ہیں شیخ سعدی کی بکس کو پسند کرتے ہیں, صوفیاء کرام, مثنوی, مولانا روم کے دل دادا نظر آتے ہیں, کوئی علامہ اقبال کے کلام کو پسند کرتا ہے, کوئی غالب کے کلام کو پسند کرتا ہے. تو اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, اپنا اپنا لیول ہوتا ہے. آپ کو اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوشچن آتے ہیں, لائک ہم نے یہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, ہمیں کس قسم کی
کی کتابیں پڑھنی چاہیے. تو معیاری کتب کا مطالعہ ضروری ہے. پھر آپ نے اپنے اندر سے یہ سوال کرنا ہے خود سے کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے, میرے کیا سوالات ہیں, پھر مجھے کس کتاب کو منتخب کرنا ہے. جب آپ بک کو چوز کرنے لگیں گے تو آپ اس کا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ وہی کتاب ہے جو میرے سوالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کیا میرا اس سے کوئی ربط اور کنیکشن بنتا ہے. پھر آپ اس اچھی کتاب کو چوز کر سکتے ہیں. اینڈ یو نو وین وی سے گڈ بکس, دیٹ مینس جو ہماری شخصیت کی تعمیر میں ہیلپ کرے, جو ہماری سوچ کو بہتر کر رہی ہو, جو ہمارے اندر وطن کے لیے, اہل وطن کے لیے محبت کا جذبہ پیدا کر رہی ہو. پھر عقائد کی بکس, جنرل نالج کی بکس, ہسٹری کی بکس, یہ ساری زیادہ ضرورت ہے. سیرت کی بک بیکاز ہم اس سے صاحب سیرت بن سکیں, اور وہ روشنی سیرت کی جو ہے, یا جو خوبصورت سیرت کی جو کرنیں ہیں, اس سے ہمارا ماحول روشن ہو سکے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ہم ایسی اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں. کتابوں کا جو اچھا مطالعہ ہوتا ہے, یا اچھی بکس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا, سمجھ کے پڑھنا, اس سے ہماری سماجی رابطوں میں بھی بہتری آتی ہے, اور لائک لوگوں کی سائیکی کو سمجھنے کا ہمیں موقع میسر آتا ہے. ہسٹری کی بک سے مجھے خود بیسکلی بہت لگاؤ ہے, تو آپ کو اپنے مذہب سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے, اپنی ثقافت سے, اپنے کلچر سے آپ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کتب بینی کا جو شعار ہے اس کو اب لائک تیز کیا جائے, اپنی زندگی میں شامل کیا جائے, تاکہ اچھے کامیاب ڈاکٹر اور انجینئر کے طور پر بھی لوگ سامنے آئے, اچھے مسلمان کے طور پر بھی سامنے آئے, جو دوسروں کا خیال اور انسانیت کا احترام کرنے والے بنے, اور جن کا آبجیکٹیو یہ ہو. جب وہ ہمارے نیشنل ہیروز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انہیں یہ بھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ دشوار گزار مراحل کو انہوں نے زندگی میں کیسے طے کیا تھا, اور اپنے آبجیکٹیو کو, اپنی منزل مقصود تک وہ پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوئے تھے. تو اگر ہمارا مشن اچھا ہوگا, ہمارا مشن محبت ہوگا, ہم محبت کو پروموٹ کریں گے اور احترام انسانیت سیکھیں گے, اور بیسکلی وہ سارا کتابوں سے مطالعے کی صورت میں ہمیں میسر آ سکتا ہے. ابھی فی زمانہ جو میں چھوٹی کلاسز کے بچوں کو دیکھ رہی ہوں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو ایک موضوع دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر اسٹوری جو ہے لکھنے کو کہا جاتا ہے. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ جب افکار میں جان ہوتی ہے, ہماری جو فکر ہے, ہماری جو تحریر ہے, ہمارا جو خیالات ہیں, اگر وہ ہمارے پیپر پہ آ جاتے ہیں رائٹنگ کی صورت میں, تحریر کی صورت میں, تو انسان کی اپنی عمر بہت کم ہوتی ہے, لیکن اس کے افکار کی عمر صدیوں وہ زندہ رہتا ہے اس حوالے سے. تو وہ جانا جاتا ہے, اس تاریخی حوالوں میں شامل ہو جاتا ہے اگر اس نے کوئی ایسا تاریخی کام کیا ہے. تو یہ تمام باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں انسان کے لیے. اس سے متعلق کی اہمیت کے حوالے سے آج کتاب کے خاص طور پر تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی تھی. امتیاز آپا, میں چاہوں گی لاسٹ میں کوئی آپ میسج مختصر سے دینا چاہیں, فرمائیے گا. زینب, عجیب سی بات ہے کہ ہمارے علم کا مقصود ہی نوکریوں کا حصول ہو گیا ہے, اور جب مقصود نوکریوں کا حصول ہو تو نوکر تیار ہوتے ہیں, پھر رہنما اور راہبر تیار نہیں ہوتے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیڈ استعمال کریں یا قلم استعمال کریں, یہاں آپ کی فکر بلند ہو, سوچ بلند ہو. آپ کتابیں آپ کی تخیلات کو پرواز سکھاتی ہیں. صحیح بات. تو آپ اس سے وہ جوہر لیں کہ جس سے آپ کی فکر بلند ہو, اور آپ کے پاس جتنا بھی نالج آیا ہے اسے آپ اچھے شکل میں استعمال کر سکیں, دوسروں کو بھی دے سکیں, استعمال کر سکیں. صحیح. زرمینہ, کیا ارشاد فرمائیں گی, کوئی میسج ہمارے آج کے ٹاپک کے حساب سے؟ دیکھیے, آج کل بک فیئرز دیکھنے میں تو نظر آتے ہیں, لائک کتاب میلے کا انعقاد جو کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ بکس اویلیبل ہونی چاہیے اچھے موضوعات کے ساتھ اور چیپ ریٹس کے ساتھ, تاکہ ہر خاص و عام اس کو خرید سکے, کیونکہ وہ ایک ہی بار اس پہ صرف کرے گا, لائک اس کے اخراجات کو پورا کرے گا, جو تھوڑا بہت اس کی قیمت ہے وہ ادا کرے گا, اور پوری سوسائٹی بیسکلی اس سے استفادہ کر سکے گی. صحیح. لیکن یہ بھی تو بات ہے, اور یہ عام طور پر, عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی 1000 روپے کا آپ پیزا کھا سکتے ہیں, لیکن 1000 کی کتاب نہیں خرید سکتے, جو آپ کی صدیوں چلتی ہے, پیچھے بھی آپ کسی کو دے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو اس سے کئی لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایک بات اور بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ قوموں کا زوال یہ آ چکا ہے کہ کتابیں فٹ پاتھ پر بکتی ہیں, اور جوتے اے سی کے اندر اور شو کیس کے اندر. تو ہم اس زوال سے باہر نکلیں, ہم کتابوں کی قدر کو پہچانیں. صحیح صحیح. لیکن کتاب بے شک, ظاہر ہے آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. کتاب سے جو استفادہ حاصل کیا جاتا ہے وہ یقینی طور پر جب ہم کسی تحریر کو, کیونکہ اس میں آپ کی نظریں بھی شامل ہوتی ہیں, آپ کی پوری سوچ, آپ فوکس ہوتے ہیں کسی چیز پر, تو وہ دیر تک آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کے کام ضرور آتی ہے. تو علم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, مطالعے کی اہمیت سے قطعی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم بڑے بڑے
LED بڑی بڑی اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، لیکن اب ہمارے گھر میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم کہیں کتابوں کا کوئی شیلف لگا سکیں. تو یہ بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے. اس پر ضرور توجہ دیجیے گا. اچھی کتابیں اپنے گھر میں کسی بھی ایک کونے میں ضرور رکھیے. بچوں کو ہدایت دیجیے کہ تھوڑی دیر اس کو ضرور پڑھیں. اپنے بھی مطالعے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی کتاب جو آپ کی فکر کو بلند کرتی ہے، اس کتاب کو ضرور مطالعے میں شامل رکھیے. اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.